أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ضرور واقع ہونے والی، ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟ ضرور واقع ہونے والی کو آپ کیسا جانتے ہیں؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا، رہے سمود تو ان کو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اور رہے عاد تو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ پس اے مخاطب، تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے، کیا اب تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی انہوں نے گناہ کیے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو شدید پکڑ میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعية. بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة. پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، سو جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے. پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند جنت میں جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں. خوب مزے مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے. کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرا غلبہ جاتا رہا. اسے پکڑو، پھر اس کو طوق پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں جکڑ دو. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. پس آج یہاں نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ دوزخیوں کی پیپ کے سوا کوئی طعام ہے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے. بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو.
تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور بے شک یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ قرآن ضرور کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، بے شک یہ ضرور حق الیقین ہے۔ سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ایک طلبگار نے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہونے والا ہے، اور کافروں سے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سو آپ صبر جمیل فرمائیے، بے شک وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک جانتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ان کو سب دکھا دیے جائیں گے۔ مجرم تمنا کرے گا کاش وہ اس دن کے عذاب سے نجات کے بدلے میں اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے، اور اپنی بیوی اور بھائی کا، اور اپنے اس رشتے دار کا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا،
اور روئے زمین کے تمام لوگوں کا، پھر یہ فدیہ اس کو عذاب سے نجات دے دے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ وہ سر سے پاؤں تک کھال اتارنے والی ہے، وہ اس کو پکارے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا، اور جس نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھا۔ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے نفع پہنچے تو بخل کرتا ہے، سوا ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اور جن لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے، سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا، اور جو لوگ روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوا اپنی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے، سو بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، پس جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی لوگ جنتوں میں عزت یافتہ ہوں گے۔ فما للذین كفروا قبلك مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعیم کلا انا خلقناهم مما يعلمون۔ پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہے کہ اس کو نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم ضرور قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. پس اے رسول مکرم آپ ان کو ان کی بے ہدہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے. نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا. بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا. کاش تم جانتے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کی دعوت دی بس میری دعوت سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني
أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے ان کو علل اعلان بھی بلایا اور خفیہ طریقے سے بھی. پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ اس نے تم کو بتدریج پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری حکم عدولی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور اے میرے رب، ظالموں میں صرف گمراہی کو زیادہ کرنا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
سو ان کو ان کے سنگین گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا، پس فوراً ان کو آگ میں جھونکا گیا تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے صرف بدکار کافر پیدا ہوں گے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما، اور جملہ مومنین اور مومنات کی بھی مغفرت فرما، اور ظالموں میں صرف ہلاکت کو زیادہ فرما۔